دیکھیے جی، میں اس وقت کراچی میں موجود ہوں. میں نے جتنے بھی جہاں جہاں پڑھنے جاتا ہوں وہاں جو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں, کوئی پلیٹ فارم ایسا ہو جیسے آپ کا پلیٹ فارم ہے, یہاں سے بات کر رہا ہوں, تو کچھ حکومت کے لوگ, کچھ ادب کے حوالے سے لوگ, شاعر حضرات اور پیر عظام مشائخ, یہ سب الگ الگ ہیں. لوگ سمجھتے ہیں بھائی یہ 4-5 لوگ ایک کلر کے کپڑے پہن کے آئے ہوتے پیر ہے. نہیں, صاحب مسلط الگ چیز ہے, اور ان کے پیروکار, ان سے پیار کرنے والے ان جیسا بننا چاہتے ہیں, ان جیسا لباس پہن کے آتے ہیں. ہر پلیٹ فارم پہ میں نے کہا کہ جی قوالی کی شکل بدلی جا رہی ہے, بدل رہی ہے. تو مجھے کہنا چاہیے کہ ہمارے ڈی سی صاحب ہیں طاہر سلیم صاحب سینٹر کے, ان سے میں نے گزارش کی کہ سر یہ قوالی کی شکل بدلی جا رہی ہے. تو کہہ لیں گے افضل بھائی اس کا حل کیا ہے؟ میں نے کہا اس کا حل ہے صاحب سماعت جو ہے ان کا ٹیسٹ چینج کر رہا ہے, قوال ہی کر رہا ہے, اور خود بھی چینج ہوتے جا رہے ہیں. خود ربائی بہت زیادہ ہو رہی ہے. تو کہ اس کا حل کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے جگہ چاہیے. تو انہوں نے مجھے ایک جگہ دی ہے, یہی شارع پاکستان پہ, مرکز اسلامی ہے, یا افضل پاکستان کی پہلی افضل صابری صوفی میوزک اکیڈمی, ماشاء اللہ اس کو 6-7 مہینے ہو چکے ہیں. تو وہاں میں نے تھوڑا سا کام شروع کیا ہے. اس پہ میں جیسے آپ گفتگو کرتا ہوں تو ایسے بزرگ لوگ دوست ایسے ہیں جو بظاہر تو ٹی شرٹ اور پینٹ پہنے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن وہ مسند رومی پڑھا رہے ہیں, کہیں وہ فارسی پڑھا رہے ہیں, کہیں وہ تصوف کے بارے میں لیکچر دیتے ہیں. بڑے نرم لوگ ہوتے ہیں جو خالص طرح اللہ کے لیے کام کرتے ہیں نا, ان سے بڑا مشکل ہوتا ہے کام لینا. نہ تو وہ کسی پیسے سے آتے ہیں, نہ وہ کسی طرح سے وہ آپ کی محفل میں آ کے جی میں آ گیا تو ان کا مزاج ہوتا ہے. بالکل. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا بنایا ہے کہ میں نے جس کو بھی آواز دی ہے, اور مجھے کہا کہ مجھے راستہ دکھائیے, کیونکہ راستہ مجھے سامنے کیا ہوا اللہ نے, کہ لوگ مجھے جانتے ہیں کہ بھائی یہ قوالی پڑھتے ہیں, تو مجھے سکھائیے, مجھے سمجھائیے, جو کمیاں ہیں وہ بتائیے. تو اس ادارے میں نے سوچا ہے سب سے پہلا کام جو میں نے کیا ہے نا, وہ یہ ہے کہ قوالی کیسی سننا چاہیے. قوالی سننے کے لیے بھی دیکھیں ایک بات ہوتی ہے روڈ کے اوپر, وہ کلام الگ ہے. ایک ہوتی ہے خانقاہ کے اندر, وہ کلام الگ ہے. خانقاہ میں بھی بہت خاص خلفاء اور بہت قریبی لوگ بیٹھے ہوں, جو کلام پڑھا جاتا ہے وہ کلام الگ ہوتے ہیں. اب مثال کے طور پہ اب میں وحدت الوجود روڈ پہ پڑھنا شروع کروں, ابھی بہت سارے لوگ مجھے میسج کرتے ہیں افضل بھائی یہ کعبے کا ذکر بہت قوال کر دیتے ہیں, کچھ کفری جملے ایسے ہوتے ہیں جو وہ کلام میں موجود ہوتے ہیں. تو مسئلہ کیا ہے بھائی, اس کی پہلی لائن کو بھی پورا پڑھو اور نیچے سے پورا پڑھو. وہ بتا رہے ہیں کہ کفر نہ کرنا, وہ بتا رہے ہیں بھائی میں کفر کا لفظ استعمال اسی لیے کر رہا ہوں کہ یہ الگ چیز ہے, اندھیرا ہے, اجالا یار ہے جو راستہ دکھا رہا ہے. تو اس کی تمیز جو ہے نا وہ بالکل درست فرمایا, کیونکہ بات بالکل جو جس نے آپ تک یہ میسیج پہنچایا ہے کیونکہ وہ تو جنرلی سن رہا ہے. اب وہ جب یہ معنی سنتا ہے بلکہ الفاظ سنتا ہے, اس کے معنی تک تو اس کی پہنچ نہیں ہوتی ہے. مزہ یہ کہ مزے کی بات کہ اس کلام میں اسے مزہ آ رہا ہوتا ہے, مزہ تو آ رہا ہوتا ہے, لیکن بعد میں جا کے پھر وہ اچھا عشق کی بات جو ہے نا وہ لامحدود ہوتی ہے, عشق لامحدود ہے. اب عشق والے جو کلام ہے نا وہ عام لوگوں کے لیے ہے نہیں. بالکل سے آپ نے درست فرمایا کہ ایک تو روڈ کی محفل ہے, پھر اس کے بعد خانقاہ میں جو خواص ہے, اس کے بھی آگے بڑھ جائے, کیونکہ لوگوں سے ان کے عقلوں کے مطابق بات کرو کہا جاتا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ جو خانقاہ کے یہاں پہ پڑھنے کا, جہاں پہ پیر صاحب اگر ہیں تو وہ علم بھی جانتے ہوں گے. اچھا مزے کی بات ہے, ایک کلام بڑا مشہور ہو گیا. اچھا انڈیا اور پاکستان ان دونوں جگہ میں نا قوالی پاکستان میں ہے. اچھا وہاں قوالی کی صنف میں گانا گایا جاتا ہے, وہ قوالی کی اسٹائل کے اندر بھجن گایا جاتا ہے. وہ قوالی کے اسٹائل میں کسی بھی دیوتا کے بارے میں بھی بات کر دیتے ہیں. وہاں کے قوال میں نے سنا ہے, دیکھا ہے. اور وہ اچھا وہاں سے جو چیز ہٹ ہو جاتی ہے, جو چیز جس کو بہت زیادہ لائک اور کمنٹس ہو جاتے ہیں, تو سمجھتے ہیں یہی کلام پڑھا جائے.
اب ایک کلام آیا اور پاکستان میں سپر ہٹ ہو گیا وہ. اچھا میں نہیں پڑھتا, مجھے بھی فرمائش آ رہی ہے. وہ کلام کا بول ہے الا اللہ کی شراب, ٹھیک ہے نا, نظر سے پلا دیا. اب میں نے کہا یار فرمائش آ رہی ہے, اب میں کیا کروں. اب میں نے سنا میں توحید کا ایک جام نظر سے پلا دیا, میں نے مسئلہ چینج کر دیا. تو وہ بات کو اس سے یہی بات ہے نا کہ آپ جب پڑھ رہے ہو تو علم بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ آپ نے کسی کے لائکس دیکھے تو چلو بھائی اسی پہ تکیہ کر کے کنٹینیو کر کیس تو چل کر رہے ہیں. ابھی آپ کو دیکھا ہے, آپ کی طرح بندہ ڈھونڈے گا دوسرا آدمی کہ یار اس نے یہ مہمان آدمی ہے, کوئی اور مہمان آدمی ڈھونڈو. مہمان سے آپ کا مہمان والا انٹرویو میں نے آپ سے میں نے آپ سے آج بھی کی تھی کہ مہمان کا ذکر ضرور کرنا ہے آپ نے. چلو ہو گیا نا, میں میم ہے, میم میں محبت ہے, میم میں محبت ہے نا. تو